لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحمد كما تحب وترضى وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كلما ذكر عنه الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا وإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وقال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي حين لا حي ويا حي يحيي الموتى وَيَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پوری دنیا اور خاص طور پر وطن عزیز پاکستان کی صورتحال جو ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان کن اور تشویشناک بنتی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ فاصلے سے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں جو اس وقت پوری دنیا پر معجز مسکت بن کر اتری ہوئی ہیں،
جن کے سامنے پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کی میڈیکل، پوری دنیا کی سائنس اور پوری دنیا کی انجینئرنگ بے بس ہو چکی ہے، ان چھوٹی چھوٹی حقیر مخلوقوں کے ذریعے خلاق عالم نے بڑی بڑی قوتوں کو، جنہیں فرعونیت کا دعویٰ تھا، جنہیں فرعونیت کا زعم تھا، بے بس اور لاچار کر کے رکھ دیا ہے۔ بے بسی کا یہ عالم ہے کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا، بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکتا، دوست دوست کے لیے مفید نہیں رہا، کارآمد نہیں رہا، بیوی، حقیقی اولاد اور ماں باپ تک بندے کے جیتے جی اس سے بیزار ہو رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کل میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ شیخو پورے کے علاقے میں کرونا کی وجہ سے فوت ہو جانے والے شخص کو ورثاء بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب ورثاء بھی دفنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ غیر معمولی صورتحال، اور دوسری طرف بھوک اور افلاس اور معاشی بدحالی کا دور دورہ ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار اور صنعت کار بے بسی اور معاشی زبوں حالی کا رونا رو رہے ہیں۔ گویا کہ جانی تنگی بھی آ گئی اور مالی تکلیف بھی آ گئی، جانی تکلیف بھی آ گئی اور مالی تنگی بھی آ گئی، اور قرآن کریم نے ان دو چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، البأس والضراء۔ اللہ کی طرف سے مالی تنگی بھی آ گئی، اللہ کی طرف سے جسمانی اور بدنی تکلیفیں بھی آ گئیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ہم نے لوگوں کو بدنی تنگی دے کر، بیماریاں دے کر پکڑا، مالی تکلیفوں کے ساتھ، مالی بدحالی اور زبوں حالی کے ساتھ پکڑا، لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کے دروازے پر آئیں، روٹھے رب کو راضی کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ یہ حالات اس لیے آتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات اللہ ہیں۔ اور ایمان والوں کا کام ہے اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کریں، تنبیہ کا ذریعہ سمجھیں، اللہ کی طرف سے پیغام سمجھیں کہ میں اور آپ سچے رب کو راضی کر لیں، منا لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، مشرک توحید پر آ جائیں، کافر ایمان پر آ جائیں، فاسق اور فاجر تقوی اور طہارت پر آ جائیں، بدکار عفت معاف بن جائیں، بددیانت اور خائن امین بن جائیں، رزق حرام کھانے والے رزق حلال پر آ جائیں، بے نمازی نمازی بن جائیں، اور بخل کرنے والے راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے بن جائیں، قطع رحمی کرنے والے صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، دوسروں پہ ظلم اور ستم ڈھانے والے ظلم و ستم کو چھوڑ کر لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں
یہ کاشن ہوتا ہے. یہ بیماری جب آئی تو ہم نے اسے مذاق سمجھا. نہ ہم نے دینی طور پر آنکھیں کھولی، نہ ہم نے اسباب کے درجے میں آنکھیں کھولی. اور آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ رہے ہیں. بہت سے اللہ والے مشائخ اور علماء بزرگان دین اس بیماری میں مبتلا ہو گئے. آج صورتحال ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، بیڈ خالی نہیں ہیں، لوگ گھروں میں تڑپ رہے ہیں. اور آنے والے دن اور زیادہ خطرناک ہیں، اور زیادہ خطرناک ہیں. پھر ٹڈی دل آ گیا. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہماری حکومتوں نے اس کو سنجیدہ لیا، نہ ہماری عوام نے اس کو سنجیدہ لیا، نہ ہم نے اس کو سنجیدہ لیا. اور سنجیدہ نہ لینا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا اور اللہ تعالی کی نشانیوں کی تکذیب کرنا، یہ بہت خطرناک ہے. پڑھو قرآن کریم. اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی. 950 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی. چھوٹا تھوڑا عرصہ نہیں ہے. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ تیسری نسل تک محنت کی. ایک نسل گزر گئی وہ نہ مانی، دوسری گزر گئی وہ نہ مانی، تیسری نسل پر محنت کی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے طویل عمر عطا کی تھی. 3 نسلیں ان کی زندگی میں آئیں. اور جب تیسری نسل سے بھی مایوس ہوئے تو پھر اللہ سے بددعا کر ڈالی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پہ کوئی گھر نہ چھوڑ. دیارہ کا ایک معنی دیار کی جمع، ایک معنی دوار تھا اصل میں. اے اللہ زمین پہ کوئی حرکت کرنے والا اور چلنے پھرنے والا باقی نہ رکھ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو زندہ رکھا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولم یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلیں بھی کافر اور فاجر اور فاسق اور بدکار اور رب کی نافرمان پیدا ہوں گی. اللہ نے بددعا قبول کر لی. ولیوں کی بددعاؤں سے بچو، نبیوں کی بددعاؤں سے بچو. اہل اللہ کی بددعاؤں سے بچو. 2 آدمیوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہتے ہیں ایک تو سود خور سے میرا اعلان جنگ ہے، دوسرا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی پیارے سے، میرے کسی ولی سے، کسی اللہ والے سے دشمنی رکھی، رب کہتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. لڑو اللہ سے. اللہ نے فرمایا میرا نوح کشتی تیار کریں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بنائیں کشتی آپ. مفسرین نے لکھا ہے ساگوان کی لکڑی سے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے لیے درخت اگائے. 100 سال تک درختوں کی پیداوار رہی، پھر 100 سال میں کشتی تیار کی. اور ساتھ فرمایا دیکھیے اب سفارش کسی کافر کی نہ کرنی، نہیں کرنی. نو وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کسی کافر اور ظالم کی سفارش بھی نہیں کرنی، میں نہیں چھوڑوں گا. یہ ڈوبیں گے، یہ غرق ہوں گے، یہ تباہ ہوں گے، یہ برباد ہوں گے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی. بعض نے فرمایا 50 ہاتھ لمبی تھی، بعض نے فرمایا 60 ہاتھ لمبی تھی. ایک روایت تفسیر ساوی میں بڑی دلچسپ منقول ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ بیٹا فاصلے سے بیٹھو، احتیاطی تدابیر رکھو۔ یحیی الموتى باذن اللہ، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر لیتے تھے۔ ان کے حواریوں نے انہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام سے، ہمیں لے چلو کہیں مشاہدہ کراؤ۔ روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ریت کے ایک ٹیلے پر لے گئے اور فرمایا ھذا کعب حام ابن نوح، یہ حام بن نوح کا ٹیلہ ہے۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کے فرمایا قم باذن اللہ، اے نوح اے حام، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یوں سر جھاڑتے ہوئے نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کھڑے ہوئے، یوں سر جھاڑتے ہوئے، بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ اسی حالت میں فوت ہوئے تھے؟ فرمایا نہیں، یہ موت کی شدت نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ پوچھا حام ذرا کشتی کا حال سناؤ، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ تو حضرت حام نے فرمایا میرے ابا جان کی کشتی 1200 ہاتھ لمبی تھی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی اور 3 فلور پر مشتمل تھی، 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ اتنی بڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی۔ اب حدیث کو یہیں چھوڑ کر قرآن کی بات کرتا ہوں۔ کشتی بن رہی تھی، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، قوم گزرتی دیکھتی کہ نوح علیہ السلام کشتی میں بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، کشتی میں لگے ہوئے ہیں، تو قوم مذاق اڑاتی۔ اللہ کی نشانی کا قوم نے مذاق اڑایا، جیسے آج تم کرونا کا مذاق اڑا رہے ہو، ٹڈی دل کا مذاق اڑا رہے ہو، اور آج آوازیں کس رہے ہو، بھبتیاں کس رہے ہو، لائٹ لے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اس کشتی کا مذاق اڑایا، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور کہنے لگے اچھا اب تو بڑھائی بن گئے ہو نوح، اب تک نبی تھے، اب بڑھائی بن گئے ہو، مستری بن گئے ہو۔ کبھی کہتے پانی کے تو بوند ہی نہیں ہے، کشتی چلے گی کہاں، طرح طرح سے آوازیں کستے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو پھر وقت آنے والا ہے ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم خود مذاق بن جاؤ گے، تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والوں، فرمایا تم خود تماشا بننے والے ہو، مذاق بننے والے ہو۔ اور یہی ہوا۔ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 3 منزلہ کشتی بنائی، اور اس کشتی کی 3 منزلوں میں سب سے نیچے کی منزل میں جانور، حیوانات، وحشی جانوروں کو رکھا، درمیان کے حصوں میں انسان آئے، اوپر کے حصوں میں پرندوں کو رکھا۔ اور بھی تفسیریں ملتی ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے، یہ حضرت حام کی بات میں نقل کر رہا ہوں، حضرت حام کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے قرآن نے بتایا کہ یہ کشتی چلتی رہی، اور روایات میں آتا ہے اللہ کی طرف سے جب سیلاب آیا، اوپر سے بارشیں برسیں، نیچے سے زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، اور تنور سے پانی نکلا، تنور سے پانی پھوٹ پڑا۔ ہم نے کہا کہ نوح اب اس میں سوار کر دو، سب کو سوار کر دیا سوائے اپنی بیوی کے اور بیٹے کے، باقی گھر والوں کو سوار کیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں بیوی کو سوار نہیں کیا، وہ بھی کافرہ تھی، اور کنعان بیٹے کو سوار نہیں کیا، وہ بھی کافر تھا۔
نہیں بچ سکے. 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی, 6 مہینے تک. اب مذاق اڑانے والے خود مذاق بن گئے, استہزاء کرنے والے استہزاء کا شکار ہو گئے. اور وہ کیسے؟ کشتی چل رہی ہے اور یہ سارے کے سارے ڈوب گئے. بیٹے سے فرمایا تھا, بیٹے یا بنی ارکب معنا, بیٹے آ جا, کلمہ پڑھ کے میری کشتی میں بیٹھ جا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. بیٹا بھی, اس کا ٹیکنالوجی پہ یقین تھا, اس کا اسباب پہ یقین تھا. بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, یہ اونچا پہاڑ, اتنا بلند و بالا پہاڑ, اس پہ چڑھ جاؤں گا, کتنا پانی آئے گا؟ جواب دیا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. بیٹے اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر پہاڑ نہیں بچاتے, پھر ٹیکنالوجی نہیں بچاتی, پھر میڈیکل نہیں بچاتی, پھر تدابیر نہیں بچاتی, پھر دنیا کا ساز و سامان اور حکومتیں نہیں بچا سکتی. لا عاصم اليوم من امر اللہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, ایک موج آئی, بیٹا جی کو ڈبکیاں لگی اور ڈوب گئے, اور پانی اس پہاڑ سے بھی 70 ہاتھ اوپر چلا گیا اور کشتی چل پڑی. 6 مہینے تک کشتی چلی, 6 مہینے تک. اس روایت میں یہ بھی ہے کہ نیچے کے حصے میں گوبر اور پیشاب بہت ہو گیا. 6 مہینے تک کشتی چلی اور سینکڑوں جانور تھے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, نوح ہاتھی سے کہو وہ سینڈ مارے. ہاتھی نے سینڈ ڈالی تو خنزیر کا جوڑا نکلا, وہ ساری گندگی کو کھا گئے. پھر کشتی میں 6 مہینے تک چلی, چوہے ہو گئے, چوہے پڑ گئے. اللہ نے فرمایا میرا نوح شیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرو. شیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے بلی کا جوڑا نکلا اور وہ چوہوں کو کھا گئی. 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام نے اولاً کوے کو بھیجا, فرمایا جا تو دیکھ کے آ دنیا کا حال کیا ہے, کائنات کس حالت میں ہے, لوگ زندہ ہیں یا ہلاک ہو گئے ہیں. کوہ گیا, جب واپس آیا تو پتہ چلا وہ مردار پہ جا کے بیٹھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی. اس لیے کہتے ہیں یہ گھروں سے مانوس نہیں ہے کوہ. پھر کبوتر کو بھیجا, کبوتر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے پاؤں مٹی اور گارے کے اندر لت پت تھے اور اس کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا. سمجھ گئے کہ ساری دنیا ہلاک ہو چکی ہے. ارے میاں جب اللہ ہلاک کرتا ہے تو پھر یہی اسباب بنتے ہیں. لوگ عذاب کو آتا دیکھ کر بھی مذاق اڑاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, آوازیں کستے ہیں. اللہ کا مذاق, اللہ کے نبیوں کا مذاق, اللہ کے نیک بندوں کا مذاق, اللہ کی آیات کا مذاق. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اب اللہ وبآیاتہ قل اب اللہ ورسولہ. میرے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کا, اللہ کے رسولوں کا, وآیاتہ اور اللہ کی آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو. مذاق نہ اڑاؤ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, عبرت حاصل کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, روٹھے رب کو مناؤ. او پاکستان کے پیرو جوان, مرد و زن, خواتین و حضرات, سب کی خدمت میں گزارش ہے, رب کعبہ کی قسم بیماری اتنی پھیل چکی ہے کہ اب بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے. رب ہی ٹال سکتا ہے اور رب ٹالے گا جب رب سے ٹلواؤ گے, توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, گڑ گڑاؤ گے, معافیاں مانگو گے, ورنہ نہیں ٹلتی. مذاق اڑانے سے اللہ کا غضب اور بھڑک اٹھتا ہے. ایک اور قوم ہے, قرآن نے اس کا ذکر کیا. ہمیں تو حالات کی رہنمائی, موجودہ حالات میں قرآن سے رہنمائی لینی ہے نا. یہ کوئی صرف ختم درود کی کتاب تو نہیں ہے, یہ تو نصیحت کی کتاب ہے. قرآن سے
درس حاصل کرو، موعظت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ یہ ایک اور قوم ہے، اس کا نام ہے قوم عاد، کائنات کی سب سے طاقتور ترین قوم اور سب سے لمبے قد اور مضبوط اعضاء والی قوم، مضبوط امیون سسٹم اور مدافعاتی نظام رکھنے والی قوم۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، مشرک تھے، یہ کافر تھے، خدا کے منکر تھے۔ لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اذ انذر قومه بالاحقاف۔ اللہ نے فرمایا قوم عاد کے قومی بھائی حضرت ہود کو دیکھو میرے نبی، ان کا ذکر کرو، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یمن کی ریت کے ٹیلوں میں احقاف میں ڈرایا تھا، قوم نہ مانی۔ ان سے فرمایا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ڈر جاؤ۔ یہ بھی نہیں ڈرے، نہیں ڈرے، اکڑ گئے۔ اکڑنا کافروں کا کام ہے، معذب قوموں کا کام ہے، ہلاک شدہ لوگوں کا کام ہے، اور جھکنا، عاجزی کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ نجات پانے والے لوگوں کی نشانی ہے۔ تب نجات ملے گی جب جھکو گے، عاجزی کرو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، ظلم چھوڑو گے۔ اس کی بھی ایک قرآن سے مثال پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے قحط میں مبتلا کر دیا اس قوم کو، بہت بڑا قحط آ گیا، بارشیں رک گئیں، او خشک سالی ہے ہر طرف، ریت اڑ رہی ہے، ویسے بھی ریت کا علاقہ تھا، خشک سالی، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک وفد بھیجا مکہ مکرمہ، جاؤ اللہ سے مانگ کر آؤ بارشیں آئیں۔ جب کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے تو پھر اس کا ہر کام الٹا ہوتا ہے۔ یہ جو مکہ میں اللہ سے مانگنے آیا تھا نا وفد، یہ مکہ میں مقیم ہو کر ناچ گانے اور شراب میں مبتلا ہو گیا۔ ہاں تفسیروں میں لکھا ہے، آج آپ کے ہاں بھی شراب و کباب کی محفلیں چل رہی ہیں۔ ان حالات میں بھی شراب کے پرمٹ جاری ہیں، شراب بند نہیں ہوا، زنا بند نہیں ہوا، سب دین کے کام بند ہیں، بدی کے سب کام چل رہے ہیں۔ رقاصہ منگوائی، ناچنے والی، گانے والی منگوائی۔ یہ جو وفد یمن سے آیا تھا اللہ سے بارش مانگنے، 1 مہینے تک مکہ میں مہمان رہا، 1 مہینے تک، اور 1 مہینے تک شراب نوشی کی، میں نوشی کی، گانے سنے، انٹرٹینمنٹ کی آج کی اصطلاح میں، جس کو آج کمال سمجھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری قوم میں سے کچھ لوگوں کی شکلیں بدل جائیں گی۔ صاحب نے فرمایا حضرت کیسی؟ جب لوگ نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ فرمایا یہ نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، پھر بھی ان کی شکلیں بدلے گی۔ فرمایا اس لیے کہ یہ گانے سنتے ہوں۔ مجھے بھی اللہ معاف کرے، آپ کو بھی اللہ معاف کرے۔ جب کسی قوم کا زوال آتا ہے، عذاب اتر رہا ہوتا ہے، وہ پھر بھی گناہوں میں مست ہوتی ہے، پھر وہ گناہوں میں اپنے آپ کو لت پت کر لیتی ہے، اور قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور قوم رجوع اللہ نہیں کرتی، اکڑتی ہے، معاصی میں دھستی چلی جاتی ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آئے تھے مکہ میں بارش مانگنے، اور میں نوشی میں، اور شراب و کباب میں، اور گانے اور بجانے میں 1 مہینے تک تفریح کرتے رہے، اور 1 مہینے تک لطف اندوز ہوتے رہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بابا ہمیں تو قرآن والا آواز آتا ہے، ہمیں تو دوڑے نہیں آتے، کان پہ ہاتھ رکھوں میں سر لگاؤں، ہمیں تو قرآن آتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، آمین کہو۔ 1 مہینے تک
بدماشیاں کرنے کے بعد جانے لگے. اللہ نے ایک بادل دکھایا, سخت سیاہ رنگ کا بادل تھا. کہنے لگے ہمیں ایسا بادل چاہیے, یہ کالا ہے, اس میں بہت بارش ہوگی, بہت بارش ہوگی اس میں. بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے ایک سرخ بادل دکھایا گیا. کہنے لگے یہ نہیں, اس میں کڑک اور آگ لگتی ہے. ایک سفید بادل دکھایا گیا. کہنے لگے نہیں, یہ اس میں کم بارش ہوگی. کالا بادل دکھایا گیا. کہنے لگے یہ چاہیے. یہ آئے گھروں میں, گھروں میں کیا آئے, دیہاتی شہر میں آ گئے, شہر میں بادل بن گئے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اور خود کو ایک جگہ بٹھا دیا, ارد گرد ایک دائرہ لگا دیا اور اس دائرے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر دی, یا اللہ ہماری حفاظت فرما. بادل کو دیکھا تو کودنے لگے. قالوا ھذا عارض ممطرنا, یہ تو میاں بادل ہے, آج برسے گا, آج ہم خوب لطف اندوز ہوں گے, تفریح منائیں گے, خوشیاں ہوں گی, ناچ گانے ہوں گے, آج تو ہم خوب تفریح کریں گے. ھذا عارض ممطرنا. جواب آیا یہ خوشی کا مقام نہیں ہے, عذاب, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے. بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. یہ وہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے, اس میں تیز و تند ہوا ہے, بہت بڑا عذاب ہے. اب سب لوگ تو اکٹھے ہو گئے تھے, مرد, عورتیں, بچے, جوان, بوڑھے. میکائیل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میکائیل برساؤ ان پر بادل, گراؤ ان پر بجلیاں, چلاؤ ان پر آندھیاں. انگوٹھی کے برابر سوراخ کر دیا. میکائیل علیہ السلام نے انگوٹھی کے برابر سوراخ ہوا. ارے اس بادل کو, رب کے عذاب کو دیکھ کر بھی انہوں نے آنکھیں نہ کھولیں, الٹا اترائے. جیسے آج ہم اترا رہی ہیں, ہماری قوم اترا رہی ہے, ہمارے حکمران اترا رہی ہیں. آج بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. آج بھی سیاست کی جا رہی ہے, آج بھی کرپشن کی جا رہی ہے, آج بھی پیٹرول دستیاب نہیں ہے, دولت کمائی جا رہی ہے, آج بھی خون چوسا جا رہا ہے, آج بھی گندم اور آٹا مہنگا کر کے پیسہ بنایا جا رہا ہے. آنکھیں نہیں کھل رہی, ٹڈی دل قات مچا رہی ہے, آنکھیں نہیں کھل رہی. آج بھی کرونا سے اموات ہو رہی ہیں, بغیر جنازے کے لوگ دفن ہو رہے ہیں, آنکھیں نہیں کھل رہی. آج بھی ہسپتالوں والے 5-5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. 5 لاکھ روپے دو گے تو پھر ڈیڈ باڈی دیں گے. آج بھی ہر مرنے والے کو کرونا میں ڈال رہی ہیں, آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. آج بھی گناہ ہیں. یہ تباہی کی نشانی ہے دوستو. اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ, مر جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. انہوں نے بھی یہی کیا تھا. بس پھر کیا ہوا, ٹیلے کے نیچے تھے, آندھی چلی, ہائے ہائے ہائے. اور آندھی کیا چلی, قرآن کہتا ہے 7 لیال 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا. 8 دن 7 راتیں مسلسل آندھی چلی, پورے کا پورا ٹیلا وہ اکھڑا اور اکھڑ کر اس پورے کے پورے شہر پر آ گرا. ساری آبادی نیچے آ گئی اور اندر سے کرانے کی آواز آتی تھی, کرانے کی آواز آتی تھی, کرانے کی آواز آتی تھی. یہ آندھی جو چلی, اوپر سے بجلی کڑکی, اوپر سے پتھر گرے, اور پھر اس آندھی نے وہ تباہی مچائی. فلا یرا الا مساکنہم, صرف مکانوں کے نشانات نظر آتے تھے کہ یہاں مکان تھے, صرف نشانات نظر آتے تھے. ما اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم, چکنا چور کر کے رکھ دیا اس آندھی نے. چاہیے تو یہ تھا کہ بادل کو دیکھ کر توبہ کرتے,
मजाक बनाया, अकड़ गए, मौका जाये कर दिया, चकनाचूर हो गए। 8 दिनों के बाद फिर हवा ने पलटा खाया और इनके ऊपर से रेत उड़ी तो सारे के सारे ऐसे पड़े थे जैसे खजूरें कट के पड़ी हों। कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूरें गिरी पड़ी हों, लंबी लंबी खजूरें जड़ से कटकर जमीन पे पड़ी हों। इनके लंबे लंबे कद, इनके एक एक बालिश जितने हाथ, इतने लंबे लंबे वजूद यूं पड़े हुए थे। तिलका आदुन जहदू, ये है कौम आद जिन्होंने कुफ्र किया, रब का इनकार किया, अल्लाह की आयत को झुठलाया। अल्लाह ने कुछ नहीं छोड़ा। ओ पाकिस्तान वालों, ओ दुनिया वालों, आ जाओ ईमान पर, आ जाओ तौबा पर, करो इस्तिग़फार, रूठे रब को मनाओ, वरना नहीं बचोगे, वरना नहीं बचोगे। हुजूर की दुआ है कि इज्तिमाई अजाब से हम बचे हुए, वरना निशानियां तो हमें नजर आ रही हैं। और कुरान ने एक और नमूना पेश किया, जिन पर आदाब आने वाला था उन्होंने आदाब का मजाक नहीं उड़ाया, अल्लाह के सामने हाथ जोड़ लिए, अल्लाह ने उनको बचा लिया। सुभान अल्लाह कहो, ऊंची आवाज से कहो, और ऊंची आवाज से कहो, इस नीयत से कहो कि कोरोना टल जाए, सारे कहो, इस तरफ वाले भी सारे कहो, अल्लाह इस बला से हमें छुटकारा अता फरमा, आमीन कहो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का कुरान ने जिक्र किया है। यह कुरान को किस्से कहानियों की किताब नहीं है, यह नसीहत और मौइज़त और इबरत की किताब है, मेरे और आपके हालात में रहनुमाई करने की किताब है। कौम यूनुस को देखो, फलौला क़रियतुन आमनत फनफ़ाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। नैनवा मूसिल का इलाका है इराक में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कौम की तरफ मबऊस हुए। तवज्जो से सुनना यह वाकया, यह भी मुशरिक और काफिर कौम थी, एक दूसरे पे जुल्म और ज्यादती करने वाली कौम थी। इनसे फरमाया, मियां ईमान ले आओ, शिर्क छोड़ो, तौहीद को इख्तियार करो, मुझे अल्लाह का नबी और रसूल मानो, रब को मानो, नबियों को मानो, रब की किताबों को मानो, क़ियामत को मानो, आदल करो, इंसाफ करो। इन्होंने न माना। जब न माना, इनसे फरमाया 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा, देख लो, वार्निंग है, तुम्हें 3 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, ईमान ले आओ वरना अजाब आ जाएगा। शुजाबाद के दोस्तों, कौम ने आपस में मशवरा किया कि इस बंदे ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आखिरी रात, जब तीसरी रात थी जिसके बाद अजाब आना था, उस रात के बारे में कहा कि अगर आज रात यूनुस चले जाए तो समझ लेना अजाब आ रहा है, अगर यहीं रहें तो समझ लेना यूनुस झूठ बोलता है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझ कर के कौम ने ईमान कबूल नहीं किया, रात को चले गए, बस्ती से निकल गए। यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकले, अजाब की निशानियां शुरू हो गईं। आसमान से काले सियाह बादल उठे, काला काला धुआं फैल गया। इतना काला काला धुआं देखकर सब दहल गए, सब डर गए, होश और अवसान खता हो गए। यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, देखो भाई यूनुस कहां है, यूनुस कहां है, यूनुस नहीं मिले। पूरी की पूरी कौम उठ खड़ी हुई, शहर से निकल गए, देहातों में चले गए, मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जानवर ले गए, टाट के लिबास पहन लिए और टाट के लिबास पहनकर माओं ने बच्चों को
پھینک دیا. مائیں رب کے سامنے گڑ گڑانے لگیں, بچے ماؤں کو چپٹ کر رونے لگے, بوڑھے جوان مرد عورتیں سب کی چیخیں بلند ہوئیں, سب چلائے, سب دھاڑے, کہنے لگے آمنا بیونس, آمنا برب یونس. اللہ ہم نے یونس کو مانا, یونس کے رب کو مانا, ہم نے کلمہ پڑھا, یونس تیرا نبی سچا, ہم یونس کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ عذاب ٹال دے, عذاب دور کر دے. سب توبہ تائب ہوئے, عاجزی کی, استغفار کیا. اور یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہے کہ کسی نے کسی پہ ظلم کیا تھا تو اس نے فوراً بدلہ دیا, فوراً بدلہ چکا دیا. یہاں تک لکھا ہے, توجہ ہے, یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا پتھر چرا کر اپنے مکان کی بنیاد میں لگایا تھا, کوئی اینٹ چوری کی اپنے مکان کی بنیاد میں لگائی تھی, تو اس کو توڑ کر نکال کر واپس کر دی. جس نے جس کے پیسے دینے تھے واپس کر دیے, اور جو کچھ دینا تھا سب واپس کر دیا. روئے, چیخے, چلائے, عاجزیاں کی, معافیاں مانگی, گڑ گڑائے, لوگوں کے حق واپس کیے, ظلم سے توبہ کی, شرک سے توبہ کی, کفر سے توبہ کی. اب اللہ نے عذاب ہٹا دیا, عذاب ہٹا دیا. اور میں نے ایک تفسیر میں پڑھا طبری کے حوالے سے, طبرانی کی حدیث کی کتاب ہے, طبرانی کے حوالے سے. کچھ علماء بچ گئے تھے یونس علیہ السلام پہ کلمہ پڑھنے والے قوم میں. جب عذاب آیا تو قوم نے ان سے پوچھا ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتاؤ. ہم دل سے تو ایمان لے آئے, ہم نے معافیاں بھی تلافیاں بھی ایک دوسرے سے کرا لیں, شرک بھی چھوڑ دیا, کفر بھی چھوڑ دیا, ظلم بھی چھوڑ دیا, اب ہمیں پڑھنے کے لیے بھی بتاؤ. یہ وہ دعا ہے جس سے عذاب ٹلتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے میں نے ٹڈی دل کے عذاب سے بچنے کی دعا سکھائی تھی. آج میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا سکھا رہا ہوں. کرونا بھی رب کا عذاب, ٹڈی دل بھی رب کا عذاب. اس عذاب سے بچنا ہے تو وہ دعا پڑھو جو یونس علیہ السلام کی قوم نے, یونس علیہ السلام کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد عذاب کو دیکھ کر جو دعا پڑھی تھی وہ دعا پڑھو, اللہ ٹال دیں گے. علماء نے انہیں یہ دعا سکھائی, یا حیو حین لا حیا, یا حیو یحیی الموتا, یا حیو لا الہ الا انتا. یہ دعا انہوں نے پڑھی, معافیاں مانگی, رب نے عذاب ٹال دیا. سارے پڑھو میرے ساتھ, یا حیو حین لا حیا, یا حیو یحیی الموتا, یا حیو لا الہ الا انتا. یہ عذاب کو روکنے کے لیے دعا ہے. پاکستان کے لوگوں, اگر آج کرونا سے بچنا ہے, ٹڈی دل سے بچنا ہے, دنیا والوں کو بچنا ہے, تو تمام کافروں سے عرض کرتا ہوں, تمام مشرکوں سے کہتا ہوں, مشرکو موحد بن جاؤ, کافرو مومن بن جاؤ. مومنو توبہ کر لو, استغفار کرو, ظلم کو چھوڑو, لوٹنا چھوڑو, کرپشن چھوڑو, بددیانتی چھوڑو, زنا چھوڑو, شراب چھوڑو, سود چھوڑو, بے حیائی چھوڑو, لوٹ مار چھوڑو, رشوت ستانی چھوڑو, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو, اور پڑھو جو یونس علیہ السلام کی قوم نے پڑھا تھا, یا حیو حین لا حیا, یا حیو یحیی الموتا, یا حیو لا الہ الا انتا. اور جھک جاؤ رب کے سامنے, گڑ گڑاؤ رب کے سامنے, معافیہ مانگو رب کے سامنے. زرق برق لباس چھوڑو, اپنی منچائی اور اپنی تعیش والی زندگیوں کو چھوڑو, روٹھے رب کو مناؤ. کرونا بھی چلا جائے گا انشاءاللہ, ٹڈی دل بھی چلا جائے گا کو انشاءاللہ. بس یہی ایک بچنے کی تدبیر ہے, اور کوئی تدبیر نہیں. اور ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام تھا
بہت بڑے ولی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، انہوں نے ایک اور دعا بھی نقل کی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تھی، اللہم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ. اللہم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فاجعل بنا بما انت اہلہ. یا اللہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہے، لیکن تو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جلال والا ہے. ہمارے ساتھ وہ کرنا جو تیری شان کے مطابق ہے، ہمارے ساتھ وہ کرنا جو تیری شان کے مطابق ہے. آپ بھی کہو آمین، سارے کہو آمین. فرمایا اللہ نے عذاب ٹال دیا. اور ادھر علیہ السلام انہوں نے دیکھا کہ 3 دن گزر گئے، عذاب نہیں آیا. انہیں نہیں پتا تھا کہ قوم تو کلمہ پڑھ چکی، اس لیے نہیں پتا تھا کہ عالم الغیب کون ہے. سارے ایمانداری سے بولو کون ہے، بولو سارے بولو کون ہے، اللہ ہے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اٹھا لو بخاری، آؤ میں تمہیں ابھی نکال کے دکھا دوں گا بخاری انشاءاللہ. جو بات کرتا ہوں ذمہ داری سے کرتا ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں. فرمایا من حدث ان النبی یعلم ما فی غد فقد کذب. جو یہ کہے کہ حضور کو کل کی باتوں کا پتہ تھا وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ محدثین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں چونکہ اللہ کہتے ہیں لا یعلم الغیب فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو صرف اللہ جانتا ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ قوم پہ عذاب نہیں آیا. یونس علیہ السلام بجائے واپس آنے کے کشتی میں بیٹھ کے چلے گئے. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو بھور میں پھنس گئی. اور کہتے ہیں کشتی بھور میں تب پھنستی تھی اس زمانے میں جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ رہا ہوتا تھا. کشتی بھور میں پھنسی تو ملا نے کہا ہم قرا ڈالیں گے، جس کے نام قرا آیا اس کو دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی تو بچیں. فساہم فکان من المدحضین. قرآن کہتا ہے قرا ڈالا، قرے میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور دریا میں ڈال دیا. جب دریا میں ڈالا فالتقمہ الحوت. قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مچھلی کو بھیجا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے لیا. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. کس نے زندہ رکھا؟ سارے بولو اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے. جو رب نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ رب ہر نبی کو قبر میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ نیک بندوں کو بھی قبر میں زندہ رکھ سکتا ہے. اس نے مچھلی کے پیٹ میں جو زندہ رکھا. قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ وظیفہ نہ پڑھتے ہوتے تو کبھی نجات نہ پاتے. انہوں نے ایک وظیفہ پڑھا تھا اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہ آیت کریمہ پڑھی، ہم نے ان کو نجات دی. مچھلی کے پیٹ سے دریا کے کنارے پر آئے، مچھلی نے پیٹ سے نکال دیا اور بالکل کمزور ہو چکے تھے. اللہ نے کدو کی ایک بل یہاں اگا دی اور پھر قوت دی، صحت دی، پھر اپنی قوم کے پاس واپس بھیجا. پھر قوم نے استقبال کیا، عزت کی، اکرام کیا، ایمان لائے. اور جو قوم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر رب کی طرف آتی ہے، یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح وہ نجات پا جاتی ہے. اور جو مذاق اڑاتی ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم اور باقی قوموں کی طرح وہ تباہ اور برباد ہوتی ہے. آج کے درس کا حاصل یہ نکلا کہ یہ عذاب الہی، یہ اللہ کی نشانی، یہ کرونا جس میں ہماری بہت سارے دوست چلے گئے. ہمارے بہت پیارے عزیز جن کا میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا، اس ہفتے ان کا کرونا میں انتقال ہو گیا. ان کی اہلیہ ہماری بہن
اب بھی ہاسپٹل میں. ایک اور ہمارے دوست ہیں, ان کا مجھے پرسوں فون آیا, انہوں نے کہا میرے بھائی کا آج کرونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا. ہمارے شیخ ہیں, بزرگ ہیں, حضرت میں اقدس مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب یہاں ختم بخاری پہ تشریف لایا کرتے ہیں, ذکر بھی کروایا کرتے ہیں, 2 دفعہ 3 دفعہ تشریف لا چکے ہیں. انہیں کرونا ہو گیا اور ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ہائی اپروچ کے ساتھ ہمیں ہسپتال میں جگہ ملی, ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہیں. اسے مذاق نہ بناؤ. لہذا کیا کرو, دینی طور پر رجوع اللہ کرو. جو میں نے قوم یونس نے کیا وہ کرو, جس کی تفصیل میں نے بھی بتائی. جو انہوں نے پڑھا وہ پڑھو. یہ میرا بیان دوسروں کو سنواؤ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرو. مساجد میں بھی, گھروں میں بھی. یہ جو تم نے عید پر ایک دوسرے سے میل جول کی, یعنی شاپنگ کی, کہتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ معاشرے میں بیماری پھیل رہی ہے. اور احتیاط نہ کرنا کوئی بہادری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں واہ 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 مولوی صاحب, آپ کا بھی اللہ پہ توکل نہیں ہے, آپ بھی احتیاط کی بات کرتے ہیں. یہ حماقت ہے. یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی گولی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے میرا تو اللہ پہ یقین ہے, مارو گولی. گولی تو کام کرے گی. دنیا دار الاسباب ہے. اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں اور سب بیماروں کو صحت نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.